اس معاہدے نے ٹرمپ کے اتحادی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جن کے کہنے پر ٹرمپ نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیلی سیاست میں ہمیشہ بچنے کے ماہر سمجھے جانے والے نیتن یاہو کو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے بعد اسرائیلی ووٹرز کے ساتھ سخت غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ نیتن یاہو جنہوں نے اسرائیل میں الیکشن جیتنے کے لیے اس جنگ کا آغاز کیا، اب جنگ میں مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل میں اس معاہدے کو شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ شکست الیکشن میں نیتن یاہو کی شکست کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور یہ تنقید بھی بڑھ رہی ہے کہ اس جنگ سے پہلے ایران کمزور تھا اور امریکہ اور اسرائیل کی دوستی مضبوط تھی، لیکن اب جنگ کے بعد ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی دوستی کمزور ہو گئی ہے۔ اس لیے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کی ایران ڈیل پر نیتن یاہو سخت غصے میں ہے اور باقی اتحادی بھی سخت برہم ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کل رات کو جب صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے اور اسے جاری کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس معاہدے کے حوالے سے بالکل خاموش رہے، جسے اسرائیلی حکام ایک اسٹریٹجک اور سیاسی تباہی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ نیتن یاہو نے اسرائیلی عوام سے ایران میں مکمل فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہیں ٹرمپ کے اس مفاہمتی یادداشت پر سمجھوتا کرنا پڑا اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ کی مسلسل تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی اسرائیل میں انتخابات سے صرف 4 مہینے پہلے۔ ایسے میں مجموعی صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو بین الاقوامی سطح پر مکمل طور پر تنہا ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ غلط ہے اور جنگ جاری رہنی چاہیے۔ یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات، جو خلیجی ممالک میں ایران کے خلاف سب سے زیادہ سخت موقف رکھنے والا ملک سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اس معاہدے کے حق میں علاقائی اتفاق رائے میں شامل ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ میں بھی نیتن یاہو کی ریپبلکن پارٹی اور میڈیا میں موجود اتحادی اس معاہدے کو مکمل طور پر تنقید کا نشانہ بنانے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ خود ٹرمپ اس معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ 2015 میں اوباما کے ایران معاہدے کے خلاف کانگریس میں تقریر کی طرح کا موقع اب نیتن یاہو کے پاس نہیں ہوگا، اور نیتن یاہو ٹرمپ سے ٹکراؤ کے بغیر کسی امریکی نیوز چینل پر جا کر اس معاہدے کی کھل کر مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ عوامی سطح پر اس معاہدے کی مذمت کے بجائے اسرائیلی حکام اسرائیلی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی بریفنگز میں اس معاہدے پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسرائیل میں نیتن یاہو کے حامی میڈیا ادارے جو پہلے زیادہ تر ٹرمپ کے سخت حامی رہے تھے، وہی ادارے اب ٹرمپ اور ان کی ٹیم پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ عام بات یہ ہے کہ G7 اجلاس کے دوران کل ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران نیتن یاہو کے تعاون کا شکریہ تو ادا کیا، لیکن ساتھ ہی ان پر طنز بھی کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو ایک اچھے آدمی ہیں اور وہ کبھی کبھی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری شراکت بہت زبردست ہے، ہم بڑے پارٹنر ہیں اور وہ بہت چھوٹے پارٹنر ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں حتیٰ کہ وہ امریکی صدور جن سے نیتن یاہو اکثر اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے بھی اسرائیل پر اتنی کھلی اور سخت تنقید نہیں کی جتنی ٹرمپ کر رہے ہیں، اور یہ نیتن یاہو کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا ہے جو انہیں اپنے ایک اہم اتحادی سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے سے نیتن یاہو کے بڑھتے ہوئے چیلنجز کی تفصیلات بتاتے ہوئے رائٹرز نے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اس سال ہونے والے انتخابات میں اقتدار سے چمٹے رہنے کی امیدیں پہلے ہی کمزور تھیں، لیکن ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کے عبوری معاہدے نے ان کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ کر دی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور لبنان میں جنگوں کو اسرائیل کے اہداف مکمل ہونے سے کافی پہلے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مارچ میں نیتن یاہو کا یہ دعویٰ کہ ہم مشرق وسطیٰ کی شکل بدل رہے ہیں اب زیادہ سے زیادہ کھوکھلا دعویٰ نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں کرپشن کے الزامات، اندرونی سیاسی تنازعات اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں سیکیورٹی ناکامیوں پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد اب نیتن یاہو کو اسرائیلی ووٹرز کے اس فیصلے کا بھی سامنا کرنا ہوگا کہ نیتن یاہو نے جنگوں اور اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیسے ڈیل کیا۔ واضح رہے کہ 76 سالہ نیتن یاہو نے اس ہفتے تصدیق کی ہے کہ وہ اسرائیلی انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو اکتوبر تک لازمی طور پر کرائے جانے ہیں، جبکہ پولز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کا دائیں بازو کا اتحاد اسرائیل میں شکست کی طرف بڑھ رہا ہے۔